ایک لوگوں نے مسئلہ یہ بنا رکھا ہے کہ چلیں اپنی چھوٹی موٹی قربانی کی تو پھر اس منہ نہیں پھیر لینا چاہیے، شرعی اعتبار سے اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے آپ کے لیے. تو یہ بات بھی درست یہ جو کرتے ہیں نا کہ ترازو کے ساتھ 3 برابر تول کر رکھ لیتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ یہ دین میں کوئی حکم ہے. بس 3 موقعوں پر یہ گوشت خرچ ہو سکتا ہے، یعنی اپنے کھانے میں آ سکتا ہے، رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، ملنے کے لیے آیا اس کو کھلا سکتے، غریبوں مسکینوں کو دے. یہ 3 مصرف ہیں. اب کہاں زیادہ ضرورت ہے؟ اگر آپ کے 1-2 گھر میں افراد ہیں تو رکھ لیں سیر 2 سیر، باقی غریبوں کو دے دیں. اگر غریب تھوڑے ہیں اور آپ کے گھر کے افراد زیادہ 50 جی اپنے ہیں تو کھا لیں. 3 جو ہے نا وہ مصرف ہیں، یہ نہیں کہ برابر کرنے ہیں. سے 3 گھر میں رکھ سکتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں، غریب اور مسکینوں کو دے سکتے ہیں. تو کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم اللہ کو کے رسول تحفہ علیہ دیا جا السلام نے تو سکتا ہے؟ دیکھا نا کہ وہ میدان مناب میں جو قربانی کی تھی 100 اونٹ، تو حضرت علی نے ان کو فرمایا کہ تھوڑی سی کھال جدی کر کے اس میں سے ایک بوٹی ہر جانور میں سے لے کر نا دیگ میں ڈالو، شوربہ پکاؤ اور پیا. آپ نے بھی حضرت علی نے ہر جانور کا ایک ٹکڑا، تاکہ سب کی برکت ہو، کسی سے نفرت نہ. باقی لوگوں کو اجازت دے، لوٹ لو، لے جاؤ سارے کاٹ کر. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو تحفتاً دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا. ہماری عید ہے، ہم خوشی کے موقع پر ان کو بھی دیں اور اپنی عید میں شریک کریں تو کوئی بڑی بات نہیں. صرف زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ نہیں دے سکتے، یہ صرف مسلمانوں کا. تو وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی جو کہتے ہیں ہم صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، کوئی غریب پاس رہتا ہے عیسائی یہودی، دے دیں اس کو. زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جائے گی انہیں پر خرچ. مولانا رسم و رواج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے گوشت کا 8واں-10واں حصہ تو غیر مسلم ہی لے جاتے ہیں، چونکہ ہمارے گھروں پہ کام کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی حق ہے، مسلمان کو دینے کی بجائے ہم ان کو نوازتے رہتے ہیں. نہیں، نوازتے رہنا جو نا کہ یہ نوکر ہیں تو چلو خوش رہیں کہ انہوں نے ہمیں گوشت بڑھا دیا، یہ تو نہیں، اچھی نہیں. باقی وہ بھی گھر میں کام کرتے ہیں، آپ کھاتے رہیں، آپ دوسرے کھاتے رہیں، وہ بیچارے دیکھتے رہیں آپ نے کوئی دیا ہی نہیں. یہ بھی تو کوئی بد اخلاقی ہوگی نا، کوئی اچھا سلوک کرے. اچھا وہ بھی نوکر ہیں، دے دیں تھوڑا بہت، خوش ہو جائیں. مسیحیت میں کیا ایسا فرقہ بھی ہے کہ جو قربانی کے گوشت کو ناپسند کرتا ہے اور اسے استعمال میں نہیں لاتا؟ یہ عیسائی جانتے ہیں، ہم نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا جس کو گوشت برا لگتا. نہیں مولانا، ہمارے قریب ایک گرجا ہے ہمارے علاقے کے اندر، ان کو ہم نے ایک دفعہ گوشت بھجوایا تو انہوں نے واپس کر دیا. تو میرے گھر پہ کام کرنے والی ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے، اور ماں جو ہے وہ سیانی عمر کی ہے، وہ کہتی کہ ہم نہیں کھاتے، لیکن وہ لے ضرور لیتی ہے اور ساری جو گوشت ہے 2 کلو 10 کلو جتنا بنے گا وہ اپنی بیٹی کو دیتی ہے، اور بیٹی کہتی ہے کہ ہم 2-4 مہینے تک کھاتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں منع نہیں ہے، ان کے ہاں منع ہے. نہیں، ان کے ہاں پتہ نہیں کیوں منع. عیسائیوں میں تو کوئی شے ہی منع نہیں ہے. نہیں کھاتے مولانا. جیسے سینٹ پال نے جب سے دین عیسی کو بدلا، اس نے تو کہہ دیا کوئی شے جو باہر سے اندر جاتی ہے خوراک، یہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی. اس کے بعد تو یہ خنزیر، کتا، مردار ہر شے کھاتے ہیں، اور یہ کہا کہ اگر لوگ تمہارے پاس رہنے والے ناراض ہوتے ہیں چلو ان کا خیال کرو، ورنہ تمہارے لیے کوئی شے ناپاک نہیں ہے، ہر چیز تم کھا سکتی. اسی لیے دنیا میں صرف ایک یہ امت ہے جو نبیوں کو ماننے کا دعویٰ کر کے سور کھاتی ہے، ورنہ کوئی امت نہیں کھاتی. خنزیر تو ساری امتوں میں حرام تھا جو انبیاء کو مان. تو گوشت وغیرہ ان کے ہاں حرام کوئی نہیں. ویسے وہ کہتے ہوں گے کہ مسلمان اگر دیں گے اور ہمارے لوگ کھائیں گے متاثر نہ ہو جائیں کہ مسلمان بڑے اچھے اخلاق والے ہیں. یہ بات وہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا نا کہ مکہ میں قید پڑ گیا، لوگوں کا برا حال ہوا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دھواں آنے لگا، بھوکے مر رہے تھے لوگ، چمڑے سوکھے تلاش کر کے اس کو جلا کر کھاتے تھے. تو آپ نے بہت سی رقم مکہ بھیجی کہ غریبوں میں تقسیم کرو. تو جب وہ رقم گئی تب اس وقت کافر ہی تھے، وہ کہنا توبہ توبہ تو یہ محمد کی چال ہے کہ یہاں کے غریبوں کو دو سارے اس کے مرید ہو جائیں. نہیں، انہوں نے کہا یار یہ چھوڑ باتیں، مر رہے ہیں تجھے یہ سوجی ہوئی سیاست. کھا گئے غریب لوگ. تو اس لیے ہو سکتا ہے کئی لوگ جو ہے اس لیے روکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اچھے اخلاق سے یہ متاثر نہ ہو جائیں، ورنہ عیسائیوں میں کیا چیز حرام ہونی کوئی. جزاکم اللہ خیر.